66 میں پیدا ہوا جی تو 66 میں اماں بیمار ہو گئیں. آخری وقت میں اماں کی سانس میرے ہاتھ میں تھے, اماں کا سر میرے ہاتھ میں تھا. میں سب سے زیادہ کمزور تھا, آج بھی ہوں. ان کی شادی ہوئی تو 12 سال کے بعد پھر دوسری شادی کی تو پھر اللہ نے اس میں سے بھی اولاد دے دی. میں نے ان دونوں کا دودھ پیا. اماں کے پاؤں دبانے بیٹھ جاتا ہوں اور اللہ سے باتیں کرنے بیٹھ جاتا ہوں. اگر آپ کو ایسے کہوں کہ آپ پیچھے مڑ کے دیکھیں تو آپ کو اماں کی قربانیوں کی سیریز کیسے نظر آتی ہے؟ آپ کی پیدائش سے لے کے اگر میں آگے تک کہوں کہ قربانی میں 66 میں پیدا ہوا جی تو 66 میں اماں بیمار ہو گئیں اور سخت بیمار ہوں گی. تو اماں بیمار ہو گئیں. پھر اس کے بعد میرے شعور میں نے والدہ کو بیمار ہی دیکھا, اور بیماری کے بعد باوجود اب آپ خود سوچیں ان کی کیفیت, پتہ نہیں آپ پہلے آدمی ہیں اس دنیا کو چھیڑ بیٹھے, تو آپ نے مجھے 58 سال پیچھے بھیج دیا. ابھی آپ دیکھیں کہ پہلے شبینے ہوتے تھے, جی 3 راتیں, جی ایک رات کا پورا قرآن, رات کا پورا, جی بالکل ایسے تیسرے عشرے میں, تیسرے سلسلہ اسپیکر پہ باقاعدہ لوگ بڑے اہتمام سے جاتے تھے. اماں مجھے فرماتی ہیں پوہ کو مراد دسمبر کی سخت سردی, اور میں سخت سردی میں کمبل وغیرہ اوڑھ کے باہر بیٹھتی تھی, بیٹا تو پیٹ میں تھا, اور میں تیرے لیے دعائیں کرتی رہتی تھی کہ اللہ جو بھی ہے اس کو یہ دے دے, یہ دے دے, یہ دے دے. ساری رات شبینہ سنتی تھی. میرا ایک گمان ہے اور خیال بھی ہے, اور اکابر کا, اولیاء کا, صالحین کا, بڑوں کا تجربہ ہے, دعائیں ٹریول کرتی ہیں, دعائیں پیچھا کرتی ہیں, اور بد دعائیں بھی پیچھا کرتی ہیں. بعض اوقات بندے کا, بعض اوقات نسلوں کا. کیوں کہتے ہیں اس کو کسی کی دعا ہے؟ خیر بھی 7 نسلوں میں, اور اسی طرح جو اور اکٹھا جو نہ کرنا حلال اور حرام کا, وہ یہی دعائیں پیچھا کرتی ہیں. اماں اپنے میرے دادا کا فرماتی تھیں کہ جب ان کا آخری وقت تھا تو ایسے دعا مانگ رہے تھے, اور دعا مانگتے مانگتے ایسے ہاتھ چھوٹ گئے. اور پردادا کا جب آخری وقت تھا, پردادا 1933 میں فوت ہوئے, دادا 1960 میں. پردادا کا آخری وقت تھا تو اسی دن شام کو ہر بندے سے الوداع, ہندو سے, سکھ سے, دوست سے, مسجد سے بھی الوداع, جس قرآن کو پڑھتے تھے اس سے بھی الوداع. کیا کہہ رہے, زندگی کا پتہ نہیں. رات کو اٹھے, تہجد پڑھی, اپنے انگوٹھے خود باندھے, اپنے ہاتھ سیدھے کیے, چادر اوڑھی, قبلے کی طرف چلے گئے. اللہ. گھر والوں نے کہا آواز نہیں آ رہی. صبح گھر والے اٹھوتے تو چلے گئے تھے, اور دادا کی قبر سے 6 مہینے تک خوشبو آتی رہی, لوگ مٹیاں لے جاتے تھے. بڑوں کی دعائیں ہیں. نوری بابا میں گیا 1919 میں حج پہ. میں نے ایک ہوٹل کے کوریڈور میں ایک برآمدے میں میں نے ایک پرانا 1919 کا, نہ 19 میں نہیں, 2019 جی جی 1919 کی ایک میں نے حج کی دیکھی کعبہ کی تصویر, تو میرے آنسو نکل گئے کہ میرے پردادا 1919 میں حج میں تشریف لائے تھے. میں نے سوچا طارق کیا دعائیں مانگی ہوگی. آج تو کہتا ہے میں شیخ الوظائف ہوں, میں شیخ الاسلام ہوں, میں فلاں ہستی ہوں. تیری اوقات کیا ہے؟ یہ ان کی دعائیں, یہ تیرے ہی دم سے ہے رونقیں, تیری جان جانے جہان ہے, وہ کمال حسن حضور ہے, یہ گمان نقص جہاں نہیں, وہ یہ پھول خار سے دور ہے, وہ یہ شمع ہے کہ دھواں نہیں. یہ ان کی دعائیں ہیں. تو کون ہے؟ 1919 میں آئے. کیا 19 میں تو والد صاحب ہی پیدا نہیں ہوئے تھے, 36 میں پیدا ہوئے, اور وہ آدھا 1919 اللہ اللہ. اچھا یہ کچھ آپ کو یاد ہے؟ جیسے مجھے یاد ہے میں شروع میں وہ تیل لگانے سے بہت بھاگتا تھا, اور میری چھوٹی تائی جی وہ پھر ان کے پاس کے بیٹھ جاتا تھا گھٹنوں میں جیسے وہ سر رکھ کے. کیا معمولات آپ کو, یا سرما جیسے آپ اکثر اس کی وفادیت بتاتے, اس کا کہاں سے آغاز ذرا بتائیے. ابھی بھی ہمارے گھر میں تیل, سرما, ناف بھرنا, ناک بھرنا, سوتے ہوئے منجن مسواک کرنا, اس کی آوازیں لگتی ہیں سوتے ہوئے. ٹھیک. اور تیل, اماں فرماتی تھی گھت سرج تیل دی تلی تے کیوں جوانی گلی. جس کے سر میں تیل کی تلی ہوگی اس کی جوانی کبھی نہیں جائے گی. وقت سے پہلے بڑھاپا, کمزوریاں, دماغ, یادداشت, نظر نہیں. تیل ہماری زندگی ہے. پہلے دور کے بابے چند چیزوں کو تیل ملتے نہیں تھے, پلاتے تھے.
جی یہ بھی میرے بالکل سننے اپنے بدن کو، سر کو، آپ بدن مسام کا اکثر وہ ذکر کرتے ہیں، ناف کو، آپ کو جی اپنے ڈنڈے کو اور اپنے چمڑے کی جوتی کو. چمڑے کی جوتی، ڈنڈے کو بھی، ہاں ہاں بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. تیل پلاتے تھے. میں نے یہاں تک دیکھا بچپن میں کہیں تیل کی کسی کی بوتل گری یا سڑک پہ تیل گرا ہوا تھا تو اس کو جوتی میں ملنا، ڈنڈے میں ملنا شروع کر دیا. میں نے یہاں تک دیکھا. صحیح. اچھا آپ کا کوئی معمول رہا مطلب دبانے کا، یا کوئی ایک ایسا تھا، یا آپ اس میں زیادہ ایکٹیو تھے، یا باقی 3 بہن بھائیوں میں سے وہ ایک ہوتا ہے نا؟ میں سب سے زیادہ کمزور تھا، آج بھی ہوں. لیکن والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دبانا، ان کے پاؤں پنڈلیاں، اماں کو، ابا کو کوشش تھی ان کو دباؤں، ان کی خدمت کروں. آخری وقت میں اماں کی سانس میرے ہاتھ میں تھے، اماں کا سر میرے ہاتھ میں تھا، آخری وقت میں میرے ہی ہاتھ میں تھا. تو مجھے ایک عجیب جوان نے، ایک درویش کی بات یاد آئی. کہنے لگے کہ مجھے ایک جوان نے کہا میرے پاس ایک اسم اعظم ہے جو مانگوں یوں قبول ہو جاتی ہے، آپ کو دے دوں؟ دے دو. کہا جب بھی کوئی مجھے مشکل آتی ہے اماں کے پاؤں دبانے بیٹھ جاتا ہوں اور اللہ سے باتیں کرنے بیٹھ جاتا ہوں. اماں کے پاؤں دباتا ہوں، اللہ سے باتیں کرتا ہوں، میرا کام ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. ان قدموں کے صدقے آج بھی میں والدہ کے قدموں میں بیٹھتا ہوں، ان کے مزار کے قدموں. اچھا دنیا میرے والدین کے مزارات پہ جاتی ہے، اعمال کا ہدیہ دیتی ہے، بہت دیتی ہے، بہت دنیا جاتی. تو قدموں کی برکت ہے. لیکن صاحب اپنے بچوں کو، آپ جو آپ کا کوئی معمول رہا، آپ بالخصوص آپ کی والدہ ماجدہ کے حوالے سے، وہ آپ نے تاکید، اب جو آپ کے بچوں کی اماں ہے، وہ آپ نے کو بچوں کو خاص تاکید اس حوالے سے کی جو آپ دیکھتے ہیں، اور کس بات پہ زیادہ خوش ہوتے ہیں جو بچے عمل کریں؟ اصل میں بچوں کی جو نظریں ہیں نا نوری بابا، ان نظروں کے اندر کیفیت کیا ہے؟ نظر بولتی ہے. مرد تو خیر نظر کو کم پڑھتا ہے، عورت نظر کو بہت تیز پڑھ لیتی ہے. وہ بیٹی ہو، وہ بیوی ہو، وہ محرم ہو یا غیر محرم ہو، عورت نظر کو پڑھ لیتی ہے فوراً. اولاد کی نظروں میں ماں کے لیے کیا ہے، کیا کیفیت ہے، کیا محبت ہے، اور ان کی جھڑکنے پہ، ماں کی جھڑکنے پہ اولاد کا رد عمل کیا ہے. پھر اس کو اس وقت نہ سمجھائیں. استعداد ہے تو محبت سے سمجھا دیں. اگر اولاد میں استعداد نہیں، اس کو پھر علیحدہ سمجھائیں، دیکھ ماں ہے کیا. اگر استعداد ہے تو اس وقت تھوڑا سا سمجھا دیں. لیکن اولاد کو پل پل ٹوکنا نہیں، ٹوکا ہے. پل پل ٹوکنا، وہ ڈی ویلیو بھی ہو جاتا ہے شاید آپ کا بار بار کہ انجی کرتے رہتے ہیں. مطلب وہ ٹوکنا ہے اور ٹوکا ہے، ان کو آگے بڑھنے کا موقع دیا جائے. میرے بڑے بھائی مجھے ایک دفعہ کہنے لگے طارق، والد صاحب نے ہمیں نقصان کرا کے سکھایا ہے.